بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کی سب سے آخری سورت الناس۔ یہ سورت ہم نمازوں میں بھی پڑھتے رہتے ہیں، تو آج ہم اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ جو ہے وہ بھی سیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس۔ اس آیت مبارکہ کی تجوید دیکھیے گا۔ سب سے پہلے قل میں قاف موٹا رکھیے گا اور لام باریک ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ لام بھی ساتھ موٹا ہو جاتا ہے، تو آپ نے صرف قاف کو موٹا رکھنا ہے۔ اگر قاف کو باریک کریں گے تو یہ کل ہو جائے گا، جس سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ قل قل اعوذ۔ ایک اور غلطی کیا ہوتی ہے کہ قل اور اعوذ کے درمیان لوگ بالکل جو ہے فاصلہ نہیں رکھتے، دو مکس کر دیتے ہیں۔ کیسے؟ قل اعوذ، قل اعوذ، یہ درست نہیں ہے۔ قل اعوذ الگ الگ کر کے آپ نے پڑھنا ہے۔ قل اعوذ، اعوذ میں حمزہ اور عین اکٹھے آ گئے ہیں، تو دونوں کے درمیان فرق کرنا ہے۔ اسے اعوذ نہیں پڑھنا آپ نے۔ اعوذ اعوذ، آگے برب الناس، برب میں را پر پڑھا جائے گا کیونکہ را کے اوپر حرکت ہے، اور آخر میں الناس کے اندر نون مشدد ہے، تو وہاں پہ غنہ کیجیے گا۔ برب الناس، پھر سنیے گا۔ قل اعوذ برب الناس۔ جی نیکسٹ آیت دیکھیے گا۔ ملک الناس، ملکن کو مالکن نہیں پڑھنا، لمز لی ہوتے ہیں، لمز لے نہیں ہے، اور اس کے بعد بھی نون کے اوپر تشدید ہے، وہاں بھی غنہ ہے۔ ملک الناس۔ آیت نمبر 3، الہ الناس، بہت آسان آیت ہے، اس میں بھی صرف اپنے غنے کا خیال رکھنا ہے۔ آگے آیت نمبر 4 دیکھیے گا۔ من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس۔ یہاں من شر النون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد شین ہے، یہاں اخفا کیجیے گا، آواز کو ایسے آپ نے ناک میں چھپانا ہے۔ من شر آگے شر میں را باریک ہے اور اس میں مضبوطی سے بھی پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر تشدید بھی ہے، اور زیر کی وجہ سے ہم اس کو باریک پڑھیں گے۔ شر الوسواس الخناس، خناس یہاں نون مشدد ہے، تو یہاں بھی آپ غنہ کیجیے گا۔ آیت نمبر 5، الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی یوسوس فی صدور الناس۔ جی یہاں الذی، اس کو الذی نہ پڑھیے گا، ذال ہے، نرمی سے پڑھنا ہے۔ جی اسے اپنے بہت احتیاط کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یوسوس، آگے فی صدور الناس، صدور الناس اس میں صاد موٹا ہے۔ صدور الناس، صدور میں صاد موٹا رکھیے گا، اسے باریک نہ کیجیے گا۔ صدور کا مطلب ہوتا ہے سینہ، اور اگر صاد کی جگہ سین کر دیں صدور، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بال لٹکانا۔ فی صدور الناس، یہاں نون مشدد ہے آخر میں، یہاں بھی غنہ ہے۔ آیت کو پھر سنیے گا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس۔ جی لاسٹ آیت، من الجنۃ والناس، من الجنۃ والناس، یہاں دو غنے ہو رہے ہیں، جنتی میں نون مشدد ہے، پھر والناسی میں بھی نون مشدد ہے، تو دونوں میں اپنے غنہ کرنا ہے۔ من الجنۃ والناس۔ اب اس سورہ مبارکہ کو آپ ایک دفعہ پھر سنیے گا اور پھر اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة
والناس صدق اللہ العظیم۔ اب اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ دیکھیے گا۔ قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کی۔ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی۔ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی۔ نیکسٹ آیت دیکھیے گا، ملک الناس سب لوگوں کے بادشاہ کی۔ ملک بادشاہ، الناس لوگ، الہ الناس سب لوگوں کے معبود کی۔ الہ معبود، الناس لوگ، من شر الوسواس الخناس اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے۔ من شری شر سے، الوسواسی وسوسہ ڈالنے والے، الخناس چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے۔ ایک مستند حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کے دل پر وسوسہ ڈالنے والا ایک شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ جب وہ ہوش میں آ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو یہ وسوسہ ڈالنے والا پیچھے کو دبک جاتا ہے، اور جب وہ غافل ہوتا ہے تو دوبارہ آ کر وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگی گئی ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ الذی یوسوس جو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس من الجنت چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، من الجنتی جنوں میں سے، والناسی اور انسانوں میں سے۔ اب دیکھیے گا کہ صرف شیطان ہی وسوسہ نہیں ڈالتا بلکہ کچھ ایسے انسان بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت سے پناہ مانگی گئی ہے کہ اے اللہ آپ مجھے ایسے جنات سے جو دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں اور ایسے لوگوں سے جو دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، ایسے لوگوں سے اے اللہ آپ میری حفاظت کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، خوش رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔